اور یقیناً الیاس بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے، یہ حضرت ہارون کی نسل میں سے تھے۔ اور بال بک ایک شہر ہے بال کا، بال ان کا بہت بڑا معبود تھا، کہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم تقوی اختیار نہیں کرتے، ڈرتے نہیں ہو، تم پکارتے ہو بال کو اور جو بہترین خالق ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے، جیسے سورۃ الانعام کی آیت 85 میں زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نام آیا ہے، اور قرآن نے چاروں کو صالح کہا ہے، اور سورۃ الصافات آیت 123 میں آپ کو رسولوں میں شمار کیا گیا ہے۔ پھر آیت 124 سے 129 تک آپ کا مختصر قصہ ہے کہ آپ کی قوم بال نامی بت کو پوجتی تھی۔ بال سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا تھا، اور اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے، اور 400 خدام اس بت کی خدمت کرتے تھے، جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی۔ اور اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی، جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کا حکم سنایا کرتا تھا۔ آپ نے اسے خدائے واحد کے پرستش کے لیے کہا، اور اس سورت کی آیت 130 میں آپ کو آل یاسین بھی کہا گیا ہے۔ آپ ہی کی صفات سے ملتے جلتے ایک پیغمبر کا نام بائبل میں ایلیا ہے۔ مفسرین کا خیال ہے کہ بائبل کے ایلیا دراصل قرآن کے الیاس ہی ہیں۔ بہت سے علماء کرام نے آپ کے تفصیلی حالات لکھے ہیں، جو زیادہ تر اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک الیاس، ادریس اور خضر ایک ہی شخصیت کے 3 نام ہیں۔ عام روایت کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام اسرائیلی نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے، اور عام خیال یہی ہے کہ آپ ملک شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہودیوں اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور خشکی پر لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے، اور طریق پر رہنمائی کرنے کے لیے خضر علیہ السلام کو مامور کیا گیا ہے۔ بال مشرق میں آباد سامی اقوام کا مشہور اور سب سے زیادہ مقبول دیوتا تھا۔ فینیکی قبائل خاص طور پر اس کی پرستش کرتے تھے، اس لیے بال کی پرستش عہد قدیم سے چلی آتی تھی، اور موابی اور مدیانی اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے پوجتے تھے۔ چنانچہ شام کا مشہور شہر بالبک بھی اس کے نام سے منسوب تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین میں اسی کے پرستاروں سے واسطہ پڑا تھا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی بال ہے۔ یہود یا مشرقی اسرائیلیوں کے یہاں بال کے پرستش کے لیے مختلف موسموں میں عظیم الشان مجالس منعقد ہوا کرتی تھیں، اور اس کے لیے بڑے بڑے ہیکل اور عظیم الشان قربان گاہیں بنائی جاتی تھیں، اور کاہن اس کو بخورات کی دھونی دیتے اور اس پر طرح طرح کی خوشبوئیں چڑھاتے تھے۔ کبھی کبھار اس کو انسانوں کی بھیت بھی دی جاتی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں بھی یمن و شام کو یہ بت ہی محبوب دیوتا تھا، اور حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم دوسرے بتوں کے ساتھ خصوصیت سے اس بت کی پرستش کرتی تھی، لہٰذا اس حوالے سے قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور بلا شبہ الیاس رسولوں میں سے تھا، اور وقت ذکر کے قابل ہے جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم خدا سے نہیں ڈرتے، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اس سب سے بہتر خدا کو چھوڑے ہوئے ہو جو اللہ ہی تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے؟ پس انہوں نے الیاس کو جھٹلایا تو بلا شبہ وہ لائے جائیں گے پکڑے ہوئے، بچزان کے جو چن لیے گئے ہیں۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ الیاس علیہ السلام بعض کے نزدیک ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اللہ نے ان کو ملک شام کے ایک شہر بالبک کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ بال نامی ایک بت کو پوجتے تھے۔ الیاس نے ان کو خدا کے غضب اور بت پرستی کے انجام بد سے ڈرایا۔ قوم الیاس فلسطین کے مغربی وسطی علاقے سامرا میں آباد تھی، وہیں بال کی پوجا کرتی تھی۔ بائبل کی کتاب سلاطین میں ہے کہ بادشاہ اور اس کی بیوی ایزابیل نے بال کی پوجا شروع کر دی تھی۔ الیاس علیہ السلام نے انہیں بت پرستی سے روکا اور معجزے بھی دکھائے، لیکن نافرمان قوم نے ہدایت کی بات ماننے کے بجائے الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصوبے کو ناکام بنا کر خود انہی پر بلائے مسلط فرمائی اور الیاس علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا،
لیکن کسی مستند روایت سے اس بات کی تائید نہیں ہے۔ حضرت کعب احبار سے منقول ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں رہنے لگے اور انہوں نے تقریباً 10 سال کا عرصہ روپوش میں بسر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے دعوت توحید دی، جس پر وہ بادشاہ ان پر ایمان لے آیا۔ مفسرین میں سے ایک مختصر گروہ کا کہنا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی کا دوسرا نام حضرت الیاس ہے۔ ان دونوں شخصیت میں کوئی فرق نہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں، لیکن محققین نے ان کو اقوال کی تردید کی ہے۔ قرآن مجید میں بھی حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کا اس طرح جدا جدا تذکرہ فرمایا ہے کہ دونوں کو ایک قرار دینے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اس لیے حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں دونوں کو الگ الگ نبی قرار دیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبوت پر سرفراز ہوئے، جبکہ حضرت الیاس علیہ السلام ایک اسرائیلی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ دونوں میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے۔ چنانچہ تبری لکھتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت الیسا علیہ السلام کے چچا بھائی تھے اور ان کی بعثت حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد ہوئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے پوری زندگی دولت و ثروت سے بے نیاز ہو کر بسر کی، نہ رہنے کو مکان بنایا اور نہ کھانے پینے کی فکر رہی، ملا تو کھا لیا، نہ ملا تو پانی ہی پی کر گزارا کر لیا۔ دن بھر درس و تبلیغ میں مصروف رہتے اور شب یاد الہی میں گزارتے۔ جب نیند زیادہ ستاتی تو جہاں جگہ میسر آ جاتی سو جاتے۔ سفر نامہ عرض قرآن میں تحریر ہے کہ وادی سینا میں واقع وہ جگہ ہے جہاں حضرت الیاس علیہ السلام سامرا سے مقام الیاس جبل طور پر بھاگ کر روپوش ہوئے تھے۔ کعب احبار سے منقول ہے کہ 4 انبیاء علیہ السلام اب تک زندہ ہیں، 2 زمین پر حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام اور 2 آسمانوں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہاں تک کہ بعض افراد نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر جیسے محقق علماء نے ان روایت کو صحیح قرار نہیں دیا۔ قرآن مجید میں ایسی کوئی دلیل نہیں جس سے حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی یا آپ کا آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہوتا ہو۔ صرف ایک روایت مفتی ہے جس میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبوک کے راستے میں حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔